بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. چلیے سورہ ماعون اور سورہ کوثر میں کیا کنیکشن ہے؟ سورہ ماعون کی پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، اگر کوئی قیامت کا انکار کرتا ہے تو اسے حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا، جو سورہ کوثر کی پہلی آیت ہے، انا اعطیناک الکوثر. اگر قیامت پر ایمان نہیں لائیں گے تو حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا، اگر ایمان لاؤ گے تو تم حوض کوثر سے پانی پئیں گے. دوسرا، سورہ ماعون میں اللہ نے یہ کہا کہ لوگ صدقہ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ہاں صدقہ نہیں کرتے، جبکہ اللہ نے سورہ کوثر میں اللہ نے کہا کہ تم صدقہ کرو. وانحر، تم جو ہے نا گائے ذبح کر کے تم صدقہ کرو، گائے ذبح کر کے کیا تم صدقہ کرو. ایک اور جو چیز ہے، سورہ ماعون میں اللہ نے فرمایا کہ لوگ صدقہ نہیں کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، جبکہ سورہ کوثر کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم جو ہے نا ہمارے نبی کو، ہم نے محمد کو کوثر دیا ہے، یعنی کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہم لوگوں کو صدقہ کرنا چاہیے، آپ جتنا صدقہ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو دے گا. پھر سورہ ماعون میں اللہ نے فرمایا کہ الذین فویل للمصلین، نماز کا ذکر کرتی ہیں جو سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. سورہ کوثر میں اللہ نے فرمایا کہ فصل لربک، نماز پڑھو تو صرف اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھو، بس لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے تم نماز پڑھو. یہ تھوڑا سورہ ماعون جو ہے نا سورہ کوثر میں جو ہے نا کنیکشن جو ہے نا مفسرین جو ہے نا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے سورہ کوثر میں یہ قرآن کی سب سے آخری سمجھیے کہ ختم ہونے والی آخری صورت ہے. اس صورت میں اللہ نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محمد، انا ہم، اللہ نے فرمایا کہ ہم، اعطیناک ہم تم کو دے دیا کیا؟ کوثر. اصل معنی اعطیناک ہم تم کو دے دیا کیا ہے؟ کوثر. کوثر ایک معنی سمجھیے کہ جنت میں نہر، ایک معنی جو معنی اللہ نے ابھی نہیں دیا، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے محمد کو دے دیا کوثر. گویا کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا کہ ملنے والا ہے، تو وہی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے محمد کو دے دیا کوثر، یعنی کہ تقدیر میں لکھ چکا ہے، وہ ملنے والا ہے. یہ ایک معنی ہے. ایک اور، جو چیز گزر چکا ہے اس میں کوئی شک ہے؟ کل ایسا ہوا تھا، تمام لوگ آپ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس طرح جو چیز گزر چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس طرح حوض کوثر نبی کو ملنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوثر کا معنی، اصل جو معنی ہے بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ خیر کو بولتے ہیں کوثر، بہت زیادہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ خیر کے معنی. اس کی دو قسم ہیں، ایک دنیا میں اور ایک قیامت میں. دنیا میں کیا ہے بہت زیادہ خیر؟ قرآن اور حدیث اور معراج کا سفر، جو آپ سے معراج میں سفر کرے تھے، یہ بھی ہمارے نبی کے لیے خیر تھا. اور اسی طرح چوتھا، نبوت، اللہ نے ہمارے نبی کو، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا. دنیا میں ایک اور خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دنیا میں کوثر کیا ہے؟ وہ ہے کہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ نبی کو یاد کریں گے، کوثر. اور یہ دنیا میں. آخرت میں کوثر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ الکوثر نہر فی الجنہ، جنت میں ایک ندی ہے جس کو کوثر کہا گیا. اس پہ جو برتن ہی، وہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنا برتن ہی اس میں یہ پرندہ ہے، اس پرندے کا جو گردن جو ہے نا اونٹ کے گردن کی طرح ہے. یہ ندی جو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو جنت میں دینے والے ہیں. کوثر کا ایک معنی جو قیامت میں ملنے والا ہے وہ کیا ہے؟ جو ندی جو جنت میں ہمارے نبی کو ملنے والا ہے. اور حوض کسے بولتے ہیں؟ یہ نہر، کوثر جو نہر ہے وہ جنت میں رہے گا، حوض جنت سے باہر حشر کے میدان میں. بلکہ ہر نبی کا ایک جو ہے نا حوض رہے گا. ہمارے نبی کا جو حوض سب سے بڑا رہے گا. ایک مہینہ تک اگر آپ سفر کریں گے تو کتنا لمبا رہے گا، اتنا بڑا رہے گا ہمارے نبی کا حوض. حوض کسے بولتے ہیں؟ کہ پانی جمع ہونے کی جگہ. یہ پانی کہاں سے جمع ہوتا ہے؟ جو ہمارے نبی کا جو نہر ہے، ندی جنت میں، اسی سے آتا ہے پانی. جنت میں جو ندی ہوگا، کوثر جو ہوگا جنت میں جو ندی جو ہمارے نبی کو ملنے والا ہے، اسی سے آتا ہے پانی. کون سے؟ حوض، جو ہمارے نبی کا حوض رہے گا حشر کے میدان میں. اسے بولتے ہیں کہ حوض.
اور حوض کہاں رہے گا؟ جیسا کہ بعض روایت میں ہم کو ملتا ہے کہ بیت المقدس اور کعبۃ اللہ کے درمیان جو ہے نا یہ حوض رہے گا. یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ ہمارے نبی کو کوثر ملنے والا ہے؟ جیسا کہ معلوم ہے کہ کوثر مطلب بہت زیادہ خیر. کیوں اللہ نے کہا کہ ہمارے نبی کو تسلی تھا. کافروں نے کہا کہ محمد کے اولاد کا انتقال ہو چکا ہے، اب محمد کا بھی انتقال ہو جائے گا تو کوئی ان کو یاد نہیں کرے گا. تو اللہ نے ہمارے نبی کو تسلی کے لیے کہا کہ نہیں، اب ہم آپ کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں گے، بلکہ قیامت کے دن ہم تم کو جو ہے نا کوثر دیں گے اور حوض دیں گے. کافروں نے نبی کا مذاق اڑایا تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ہم تم کو ہمیشہ ہمیشہ بلکہ قیامت تک لوگ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، عذاب میں آپ کا جواب دیں گے، جب بھی آپ کا نام آئیں گے لوگ درود پڑھیں گے، بلکہ قیامت کے دن ہم تم کو جو ہے نا کوثر دیں گے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ اور بعض مفسرین نے یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ آخری صورت ہی کیوں ہے؟ کیوں اللہ نے شروع میں ذکر نہیں کیا؟ یہ آخری صورت ہی کیوں ہے؟ کیونکہ گویا کہ اس میں جو ہے نا یہ صورت اصل جو ہے نا مکے میں نازل ہوئی. مکے ہمارے نبی کو لوگ جو ہے نا ہمارے نبی کو تکلیف دے رہے تھے، اس وقت جو ہے نا یہ صورت نازل ہوئی. بعض علماء نے کہا کہ یہ صورت مدینے میں نازل ہوئی، مدینے میں جو ہے نا یہ صورت نازل ہوئی. اس طرح جو ہے نا یعنی کہ آخری صورت ہے ہمارے نبی کا، اس قرآن میں جو ہے نا آخری صورتوں میں سے ہے. اس سے ہمارے نبی کو جو ہے نا گویا کہ پورا خیر آپ کو ملنے والا، ایک بشارت ہے. صورت آخری ہے، اب قرآن ختم ہونے والا ہے، لیکن اللہ نے ایک بشارت سنا دی کہ محمد قرآن تو ختم ہو جائے گا لیکن ہم تم کو کوثر دیں گے، ایک عظیم نعمت سے ہم کیا تم کو نوازیں گے. اس کے بعد جب اللہ نے یہ دینے والا ہے ہمارے نبی کو، کوثر دینے والے ہی، تو اللہ نے کہا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کا مطلب فوری. اب تم کیا کرو؟ صلی، نماز پڑھو. اے محمد اللہ تم کو دینے والا ہے نعمت، تم کیا کرو؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. یہ کون سی نماز ہے؟ 5 وقت کی نماز، نفل نماز. نفل نماز تم ادا کرو اللہ کے لیے، یعنی کہ اللہ تم کو نعمت دینے والا ہے، تم اس کے لیے جو ہے نا نمازوں کی پابندی کرو. وَانْحَرْ، اور جو ہے نا تم کیا کرو؟ قربانی کرو، اور تم جو ہے نا اونٹ ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کرو گوشت. جبکہ آپ جو ہے نا 100 اونٹ ذبح کرتے تھے، اور کئی اونٹ جو ہے نا آپ جو ہے نا مکے والوں کے لیے کئی اونٹ بیچتے تھے، جہاں وہاں ذبح کر کے لوگوں کو، غریبوں کو کھلا دو. دیکھیے یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ شکریہ جو آپ زبان سے ادا کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ایسا دیا ہے ایسا دیا ہے. یہ ایک جو شکریہ ہے وہ عمل ہے. عمل میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز ہے، نماز کی پابندی. دوسرا اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ بکرا ذبح کر کے، اونٹ ذبح کر کے، بیل ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے نا غریبوں میں تقسیم کرو، غریبوں میں تقسیم کرو. یہ بھی شکریہ کا ایک طریقہ ہے. اس کے بعد اللہ نے یہاں فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پس تم نماز پڑھو لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے. وَانْحَرْ، اللہ نے فرمایا کہ صرف گائیں ذبح کرو، اونٹ ذبح کرو. یہاں اللہ نے لِرَبِّكَ کا استعمال نہیں کیا، یعنی کہ تم گائیں اپنے رب کے لیے استعمال نہیں کیا. تم اونٹ ذبح کرو اپنے رب کے لیے، اللہ نے یہ نہیں کہا صرف اونٹ ذبح کرو کہا اللہ نے. کیوں؟ لِرَبِّكَ کا صرف فَصَلِّ کے ساتھ لِرَبِّكَ ہے، وَانْحَرْ کے ساتھ لِرَبِّكَ نہیں، کیونکہ نماز خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے. قربانی آپ اونٹ ذبح کر دیں، کبھی آپ کے خاندان کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے آپ بکرا ذبح کر دیے، کوئی ایسے ہی بیٹھے آپ کھانے کا موڈ آیا بکرا ذبح کر دیے. یعنی کہ کیونکہ نماز تو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. قربانی ہم جو ہے نا گائے بسم اللہ ہی کے نام سے ذبح کرتے ہیں، لیکن کبھی کیا ہوتے ہیں کہ خاندان والے آئے بکرا ذبح کر دیے، ایسے ہی خوشی کے لیے بکرا ذبح کر دیے. کیونکہ یہ بکرا جو ہے نا قربانی جو ہے نا ہم ایسے ہی مناسبت سے کرتے ہیں، کبھی شادی، کبھی قربانی، کبھی ایسے ہی کھانے کے لیے. جبکہ نماز صرف اور صرف جو ہے نا اللہ کے لیے ہونا چاہیے. قربانی بھی اللہ کے نام سے، لیکن قربانی کبھی ایسے ہی بیٹھ کر کھانے کے لیے، مزہ کے کھانے کے لیے جو ہے نا قربانی کیا جاتا ہے. اس وجہ سے لِرَبِّكَ کا لفظ جو ہے نا وہاں نہیں ہے. اس کے بعد فَصَلِّ لِرَبِّكَ، سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے، اس کے بعد قربانی کا ذکر ہے. گویا کہ عید میں سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا نماز پڑھنا ہے، عید کی نماز، اس کے بعد قربانی کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو جو ہے نا قربانی کرنا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اِنَّ بے شک شَانِئَکَ، آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، آپ سے دشمنی رکھتے ہیں. شانیہ کا مطلب دشمنی رکھنا، بغض رکھنا، نفرت رکھنا. اللہ نے فرمایا کہ جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے وہ انسان ابتر ہے، وہ ابتر ہے. ابتر کا مطلب جس کے اندر کوئی خیر نہیں، جس کے کوئی خیر نہیں. جیسا کہ ابو جہل، اس کے اندر کوئی خیر نہیں. کعب بن اشرف جو ہمارے نبی کو ابتر بولتا تھا، محمد ابتر ہے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں. اللہ نے فرمایا کہ کعب بن اشرف تو ابتر ہے، یعنی کہ کوئی خیر نہیں ہے تیرے اندر. بلکہ قیامت تک جو ہمارے نبی سے نفرت کرتا ہے وہ تمام ابتر ہیں، یعنی کہ اس کا کوئی خیر نہیں، یعنی کہ اس کے اندر کوئی خیر ہی نہیں. بلکہ ابتر وہ انسان جس کو ہمیشہ لوگ برائی میں یاد رکھتے ہیں.
ایسے کہ آج تک بھی کئی لوگ جو ہے نا اسلام کے خلاف دشمنی کرتے ہیں، وہ مر بھی جاتا ہے، لوگ اسے یاد رکھتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا تھا اسلام کے خلاف، ابتر ہے وہ انسان جو ہے نا ابتر ہے۔ فصلی لربک وانحر، یہاں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لی، شکریہ نماز ایسا کوئی نہیں ہے دین میں۔ شکریہ نماز کے متعلق جتنی حدیث آتی ہے پوری حدیث ضعیف ہے۔ شکریہ کا سجدہ ہے، شکریہ کا سجدہ ہے۔ اسی وجہ سے الحلم نے، اللہ نے ہمارے نبی کو کوثر دیا ہے تو اس وجہ سے ہمارے نبی کو اللہ نے کہا کہ فصلی، تم نماز پڑھو۔ اسی وجہ سے مفسرین نے فرمایا کہ یہاں جو نماز ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے، نفل نماز ہے، فرض نماز نفل نماز ہے، یا عید کی نماز، بس شکریہ کی نماز نہیں ہے، کیونکہ شکریہ کی نماز کے متعلق جتنی حدیث آتی ہے پوری حدیث ضعیف ہے۔ ہاں شکریہ کا سجدہ کریں گے آپ، شکریہ کا سجدہ کریں گے، شکریہ کی نماز نہیں ہے۔ اور اسی طرح فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جو ہمارے نبی سے دشمنی کرے گا اللہ نے ان کو کہا کہ وہ ابتر ہے، جو نبی کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے۔ اسی طرح جو اسلام کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے، جو قرآن کا دشمن ہے وہ ابتر ہے، جو حدیث کا دشمن ہے وہ ابتر ہے، کیونکہ قرآن حدیث پورا کیا ہے؟ دین ہے۔ پورا دین کہاں سے آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابتر ہے، وہ ابتر ہے، یعنی کہ بلکہ قیامت تک جو نبی سے دشمنی کرے گا وہ ابتر ہے۔ یہاں اس صورت کے فوائد میں بعض علماء نے کہا کہ جس طرح اللہ نے کہا کہ جو دین سے دشمنی کرے گا، جو اسلام سے دشمنی کرے گا وہ ابتر ہے، اسی وجہ سے آپ ظالموں پر بدوا بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے کافروں کو کہا کہ وہ ابتر ہیں، ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، وہی اگر کوئی ظالم ہے آپ ان کو بھی جو ہے نا بدوا دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک جو سنت جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے وہ یہ کہ شکریہ کے طور پر ہم زبان سے تو ہم بولتے ہیں اللہ نے آپ کو مال دیا، اولاد دیا، ہم بولتے ہیں کہ الحمدللہ، سبحان اللہ، ہاں، اس سے بڑھ کر جو ہے نا عمل کے ذریعے شکریہ ادا کریں گے۔ کیسے؟ نماز پڑھو، ساتھ میں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے گائے ذبح کرو، بکرا ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کرو، یہ بھی جو ہے نا سنت جو ہے نا ہمارے پاس چھوٹی ہوئی ہے۔ اور فصلی لربک وانحر، یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ کیونکہ عید کے بارے میں۔ کون سی عید؟ عید الاضحیٰ، 10 ذی الحجہ کے بارے میں۔ خاص 10 ذی الحجہ کا کیوں ذکر ہے اس صورت میں؟ کیونکہ اس صورت میں 10 لفظ ہیں، 10 کلمہ ہیں۔ انا 1، اعطینا کا 2، الکوثر 3، فصلی 4، لربک 5، وانحر 6، انا 7، شانئک 8، ہو 9، ابتر 10، یعنی کہ 10 کلمہ ہیں۔ گویا کہ جو ہے نا اس صورت پہ بھی جو ہے نا 10 ذی الحجہ کا ذکر ہے، جو اللہ نے کہا کہ فصلی لربک وانحر، تم اپنے رب کے لیے جو ہے نا قربانی کرو، اور جو ہے نا 10 ذی الحجہ کو عید کے دن۔ یہ کچھ تفسیر تھی اس صورت کے متعلق۔ جبکہ یہ صورت جو ہے نا کب نازل، ایک مرتبہ آپ وسلم سوئے ہوئے تھے، پھر اٹھے، ہنسنے لگے، تو آپ وسلم نے کہا کہ میرے اوپر ایک صورت نازل ہوئی، تو اس کے بعد آپ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس حدیث کی شرح میں مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح ہر صورت سے پہلے بسم اللہ ہے، گویا کہ بسم اللہ سورہ کوثر کی ایک آیت ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بسم اللہ سورہ کوثر کی ایک آیت ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ سے جب تھوڑی دیر سوئے پھر اٹھے تو آپ سے نے کیا فرمایا کہ میرے اوپر ایک صورت نازل ہوئی، تو آپ سے کہاں سے شروع کرے؟ بسم اللہ سے شروع کرے، ابتر پر ختم کرے۔ اس وجہ سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ سورہ کوثر کی ایک آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ ہے۔ یہاں تک الحمدللہ ہماری تفسیر جو ہے نا